Assalamu alaikum. Welcome students. Today our topic is industrial development in Pakistan. Firstly, I will discuss about the industrialization definition. کیا ہے industrialization ہوتی کیا ہے the process in which a society or a country transform itself from a primary agriculture society into one based on the manufacturing of goods and services. یعنی جو انڈسٹریلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے جو ایگریکلچر سیکٹر سے جو ہے وہ ایک پرائمری سیکٹر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایگریکلچر سے جو حاصل ہوتی ہیں چیزیں ان کو مینوفیکچرز کیسے کیا جاتا ہے وہ انڈسٹریز میں کیا جاتا ہے، جس میں وہ پھر انڈیویجولس جو ہوتے ہیں، لیبر جو ہوتی ہے، کسان جو ہوتے ہیں، ان کی جگہ جو ہے مشینز لے لیتی ہیں اور وہ جو ہے وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ ان کو چیزوں کی پروڈکشن اور جو ہے وہ ان کی مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے. اٹ از کا انڈسٹریلائزیشن. Industrial sector in Pakistan. Firstly, we will see about the background of industrial sector. Pakistan at the time of partition in 1947 had negligible industrial base. پاکستان جب 1947 میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو بنا تھا، پارٹیشن ہوئی تھی، تو پاکستان کے جو ہے وہ پاس اتنا پاکستان جو ہے تھا وہ ایک پور ایک اسٹیٹ تھی، نیولی بورن اسٹیٹ تھی. پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اتنے ریسورسز نہیں تھے، اتنا پاکستان کو حصہ نہیں ملا تھا کہ وہ اپنا جو تھا وہ ایک جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا. تو اس وقت جو ہے اس وقت 921 انڈسٹریز تھیں ہندوستان میں، لیکن جس میں سے صرف پاکستان کو 34 انڈسٹریز دی گئی تھیں. اونلی 4% انڈسٹریز جو تھیں وہ پاکستان کے حصے میں آئی تھیں. اس میں سے جو ہے وہ اسٹیل کی کوئی انڈسٹری پاکستان کو نہیں دی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے نا اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنے انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہے وہ ایک اسٹرانگ اور گروتھ ایبل بنانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں شروع کی تھیں. The government of Pakistan being aware of the importance of industrialization for rapid growth. کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کو پتہ تھا کہ جو ہے انڈسٹریل گروتھ کا ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم ایگریکلچر سیکٹر میں ہیں تو ہمارا جو خام مال ہوگا اس کو مینوفیکچرنگ کے لیے ہمیں جو ہے ہماری انڈسٹری کو جو ہے وہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے انڈسٹری کانفرنس ان 1947 میں ایک انڈسٹریل کانفرنس بلائی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو را مٹیریل لائک جوٹ ہوتا ہے، کاٹن ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا جائے گا. ان آرڈر ٹو ایکسپینڈ دا اسکیل آف پروڈکشن دا پرائیویٹ انٹرپرینر پرائز واز ٹو بی انکریج ٹو سیٹ اپ انڈسٹریز. پرائیویٹ سیکٹر کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ انڈسٹریز جو ہیں وہ سیٹ اپ کریں پرائیویٹلی. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ 1947 ٹو 1950 میں جو ہے نا پرائیویٹ انٹرپرینئرز انویسٹڈ ان دوز انڈسٹری وچ شو دا ہائیسٹ پروفٹ. یعنی پرائیویٹ جو سیکٹر پرائیویٹ لوگ تھے، پرائیویٹ انڈسٹریز کے لوگ تھے، انہوں نے انڈسٹریز میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ انویسٹ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ پروفٹ حاصل ہوا. میجر انڈسٹریز ان پاکستان کون کون سی ہیں؟ اس میں ٹیکسٹائل کی صنعت ہے، اسپورٹس ہے، ٹیلی کام انڈسٹریز، سیمنٹ انڈسٹریز، سرجیکل انڈسٹریز، شوگر انڈسٹریز، ڈیفنس انڈسٹریز، آٹو موبائل انڈسٹریز، فیشن انڈسٹریز، فرٹیلائزر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس انڈسٹریز اینڈ کیمیکل انڈسٹری. دیز آر دا میجر انڈسٹریز آف پاکستان. ٹیکسٹائل انڈسٹری ان پاکستان. جو نمبر 1 انڈسٹری ان پاکستان از دا ٹیکسٹائل انڈسٹری. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے ٹیکسٹائل کی صنعت جس کو ہم کپڑے کی صنعت بھی کہتے ہیں، جو ہے وہ پاکستان کی بہت بڑی صنعت ہے، جو کہ پاکستان کے جی ڈی پی میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گروتھ کرتی ہے. تو اس میں جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ موسٹلی جو ہے سیکٹر جو ہے وہ انڈسٹریز کا جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے چلتا ہے. پاکستان کا کپڑا، پاکستان کی ٹیکسٹائل گوڈس جو ہیں وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہیں، جو کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. The textile industry in Pakistan is the largest manufacturing industry in Pakistan. Pakistan is the 8th largest exporter of textile commodities in Asia. پاکستان ایشیا میں 8th نمبر پہ ہے جو کہ ٹیکسٹائل کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے.
اور یہ ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے وہ 8.9% جو ہے وہ GDP میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ان ایڈیشن دا سیکٹر امپلائز اباؤٹ 45% آف دا ٹوٹل لیبر فورس ان دا کنٹری. پاکستان کی جو 45% لیبر فورس ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے میں کام کرتی ہے. پاکستان از دا 4th لارجسٹ پروڈیوسر آف کاٹن. پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے جو کہ کاٹن پروڈیوس کرتا ہے, اور کاٹن سے جو ہے خام مال جو حاصل ہوتا ہے, اور کاٹن سے جو ہے خام مال حاصل ہوتا ہے, اور جس سے جو ہے کپڑا بنایا جاتا ہے, جو کہ ہمارا گلوبل جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ انڈسٹری ہے پاکستان کی اسپورٹس انڈسٹری. فار اے ہیلتھی لائف اسٹائل اسپورٹس ہیو آلویز بین بینیفیشیل. پاکستان کے اسپورٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ پوری دنیا میں اسپورٹس جو ہیں وہ جو ہے بہت فیمس ہے. گیمس جو ہوتی ہیں, گیمس کی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر جیسے فٹ بال ہے وہ پاکستان میں بنایا جاتا ہے. ہیلدی پرسن کین تھنک بیٹر ان وے ٹو کنڈکٹ اینی کائنڈ آف بزنس. یعنی کہ ہیلدی پرسن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا دماغ اس کا تبھی کام کرے گا جب اس کو کوئی انٹرٹینمنٹ ملے گی, جب اس کو فریشنس ملے گی, تو وہ اسپورٹس کو دیکھ کے ہی ہمیں آتی ہیں. دا اسپورٹنگ گوڈس انڈسٹری اٹ سیلف از اے $1 بلین مارکیٹ. اسپورٹس کی جو گوڈس ہیں اسپورٹس مارکیٹ میں جو ہے وہ اسپورٹس کی جو اشیاء ہیں وہ $1 بلین مارکیٹ ہے اسپورٹس کی جو ہے, کیونکہ اسپورٹس جو ہیں وہ ہر جگہ کھیلی جاتی ہیں, ہر کوئی پسند کرتا ہے. تو پاکستان کی جو اسپورٹس کی انڈسٹری ہے وہ سیالکوٹ میں ہے, جو ہے کہ جس کو ہب کہا جاتا ہے اسپورٹس گوڈس کا. پریویسلی دا مارکیٹ ان سیالکوٹ واز بلیو ٹو بی ویری اسٹرانگ ان اسپورٹ. پاکستان کی جو اسپورٹ مارکیٹ کہہ لیں, انڈسٹری کہہ لیں, جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ رول جو تھا اس کا تھا پاکستان کی GDP میں کی گروتھ میں. اور ورلڈ ایون کہ یہاں پہ جتنے بھی دنیا میں ورلڈ کے میچز ہوتے تھے اس میں جو ہے پاکستان کی یہ جو گوڈس تھیں بری ہوئی وہ ہی یوز ہوتی تھیں. ایٹ دا پریزنٹ ٹائم دا ہول مارکیٹ ہیز بین افیکٹڈ بائی دا چائنیز پروڈکٹ بیکاز آف دا لو پرائسز دے آفر. چائنا نے اپنی جو ہے وہ اکانومی اس طرح سے بوسٹ اپ کی ہے کہ انہوں نے ہر فیلڈ میں, ہر انڈسٹری میں جو ہے نا وہ اپنی پروڈکٹس وہ لے آئے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ کم پیسوں سے وہ جو ہے بیچتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہماری پروڈکٹس ہیں وہ ذرا ان کا لیول نیچے آ گیا ہے. سیمنٹ انڈسٹری آف پاکستان کی جو ہے وہ سیمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی بہت زیادہ فیمس ہے, جس میں دا سیمنٹ انڈسٹری آف پاکستان ہیز کم لانگ وے سنس 1947. Immediately after the partition, the annual production of cement in the country was 3 lakh ton per year and total installed capacity was 47 lakh tons per annum. یہ اتنا ہمارا جو تھا وہ پر اینم جو ہے سیمنٹ جو تھا وہ پروڈیوس کیا جاتا تھا. دا فرسٹ سیمنٹ فیکٹری اسٹیبلش ان 1921. فرسٹ جو سیمنٹ فیکٹری تھی وہ 1921 میں بنی تھی, جو کہ واہ کے علاقے میں بنی تھی, اور جو ہے اب پاکستان میں ہے. 2 cement factories were established at زیل پیک اینڈ میپل لیف, جو پاکستان میں ہیں وہ بھی جو ہے نا ان کی بھی بہت زیادہ کیپیسٹی 240,000 سے لے کر 10 لاکھ تک ان کی جو ہے وہ کیپیسٹی ہے. پاکستان میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے, اور یہ 46 to 49 ملین ٹنس جو ہیں وہ یہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, اور 2020 میں 76 ملین ٹن جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ اتنی جو ہوگی وہ سیمنٹ کی پروڈکشن ہوگی. یہ گراف آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ٹاپ 10 سیمنٹ انڈسٹریز ہیں پاکستان میں, جس میں غریب سیمنٹ لمیٹڈ ہے, چیرٹ سیمنٹ ہے, کوہاٹ ہے, عسکری سیمنٹ ہے, دیوان سیمنٹ ہے, میپل لیف ہے, اس کے علاوہ فوجی سیمنٹ ہے, ڈی جی خان سیمنٹ ہے, لکی سیمنٹ ہے, بیسٹ وے سیمنٹ ہے. یہ سارے سیمنٹس جو ہیں پاکستان کے انڈسٹری کے ٹاپ 10 پلیئرز ہیں. شوگر انڈسٹری آف پاکستان. شوگر کین از این امپورٹنٹ کیش کراپ آف پاکستان. شوگر جو کین جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ کیش کراپ بھی ہے, پاکستان کی فوڈ کراپ بھی ہے, اور یہ جو ہے اٹ از مینلی گرون فار شوگر اینڈ شوگری پروڈکشن. یہ پاکستان یہ شوگر کی پروڈکٹس اور شوگر کی لیے جو ہے نا پیدا کرتی ہے. اٹ از این امپورٹنٹ سورس آف انکم اینڈ امپلائمنٹ. اس میں کیونکہ شوگر کی انڈسٹری میں جو ہے وہ کھیتوں میں بھی جو کام کرتے ہیں ان کو بھی امپلائی
امپلائمنٹ ملتا ہے اور جو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان کو امپلائمنٹ بھی ملتا ہے، اور اس کے بعد علاوہ جو ہے وہ انکم میں بھی اضافہ ہوتا ہے پاکستان کی. ایٹ دا ٹائم آف پاکستان انڈیپینڈنس ان 1947 دیر ور اونلی 2 شوگر ملز. جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تو صرف 2 شوگر ملز تھیں، 2 شوگر ملز تھیں، لیکن 1997 ٹو 98 تک جب اس پہنچے تو ہمارے پاس 75 شوگر ملز تھیں. شوگر ان پاکستان از مینوفیکچر فرام کین اینڈ بیٹ، یعنی بیٹ روٹ اور جو ہے وہ شوگر کین سے جو ہے وہ شوگر بنائی جاتی ہے، لیکن جو زیادہ ویلیویبل ہے وہ شوگر کین کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. دیر از اباؤٹ 1 ملین ہیکٹر آف لینڈ انڈر کین اینڈ بیٹ ان 4 پروونسز. 1 ملین ہیکٹر جو لینڈ ہے وہ اس میں جو ہے وہ یہ شوگر کے لیے جو ہے وہ مختص کی گئی ہے، یعنی مختص ہوئی ہے، جس میں پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور سرحد کے علاقے ہیں. فرٹیلائزر انڈسٹری آف پاکستان. فرٹیلائزر انڈسٹری آپ کو پتہ ہی ہے، کھاد کی انڈسٹری ہے. Currently in Pakistan there are 6 major producers of fertilizer which include Fauji fertilizer, Agro fertilizer, Daud فاطمہ فرٹیلائزر. یہ ساری انڈسٹریز یہ ساری فرٹیلائزر جو ہے نا پاکستان کی میجر انڈسٹریز ہیں. میڈیا رپورٹس سجیسٹ دیٹ دا چائنیز گورنمنٹ از کینلی لکنگ فار ایونیوز ٹو انٹر پاکستان ایگریکلچر اینڈ فرٹیلائزر سیکٹر. کہ چائنا گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایگریکلچر اور فرٹیلائزر انڈسٹری میں اپنا جو ہے وہ رول پلے کریں. The fertilizer industry of Pakistan has enormous potential and is well on its way to becoming one of the biggest fertilizer exporter in the region in the coming years. پاکستان کی جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے وہ اس بہت ایک اسٹرانگ، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بگیسٹ فرٹیلائزر ایکسپورٹر جو ہے وہ بن سکتا ہے. میجر کی پلیئر از ان دا فرٹیلائزر انڈسٹری ہیو ویری ایکٹیولی بینگ سرونگ ایجوکیٹنگ امپاورنگ دا فارمنگ کمیونٹی. کسانوں کو جو ہے یہ فرٹیلائزر کے جو میجر پلیئرز ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ دے رہے ہیں. یہ ان کو نئے نئے طریقے بتاتے ہیں، ان کو نئے طریقے بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے نا ان کا یوز کرنا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے کھاد کا استعمال کرتا ہے، کون سے بیج استعمال کریں. تو وہ ان کے لیے جو ہے ایک بہت زیادہ ویلفیئر اور فائنینشیلی ان کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ سرجیکل انڈسٹری آف پاکستان جو ہے، سرجیکل انڈسٹری آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ فیمس ہے، جس میں جو ہے نا وہ سرجیکل آلات بنائے جاتے ہیں. دا سٹی آف سیالکوٹ از ویری ویل نون پارٹیکولر ان یورپ فار اٹس سرجیکل انڈسٹری. پاکستان کا جو شہر سیالکوٹ ہے وہاں پہ سرجری کے جتنے بھی آلات بنائے جاتے ہیں وہ پورے یورپ میں بہت زیادہ مشہور ہے. دیر آر اراؤنڈ 2300 کمپنی انگیج ان دس انڈسٹری. 2300 کمپنیز جو ہے نا وہ اس انڈسٹری سے انگیج ہیں، وچ پروڈیوس آن ایوریج 150 ملین پیسز، جو کہ 150 ملین کے قریب جو ہے نا وہ پیسز بناتی ہیں، جو کہ ہمارے 22 بلین کا جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پروڈکشن کرتی ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ڈومیسٹک انڈسٹری سورس سرجیکل انسٹرومنٹس آر اونلی مینوفیکچر ان جرمنی اور پاکستان اور جرمنی میں جو ہے وہ یہ سرجیکل جو ہے وہ آلات بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جاپان، یونائٹڈ کنگڈم میں بھی بنائے جاتے ہیں. امنگ دیز جرمنی از کنسیڈر ٹو بی دا مارکیٹ لیڈر. جرمنی کو جو ہے وہ مارکیٹ کا لیڈر کہا جاتا ہے اس کی کوالٹی کی وجہ سے اور اس کی جو انسٹرومنٹ کی جو ہے وہ رینج کی وجہ سے. تو پاکستان کو بھی اس کا جو ہے وہ کمپیٹر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. انڈسٹری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی فیزز ہیں. اس میں ہم فرسٹ فیز میں دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. فرسٹ فیز جو ہے وہ 1947 ٹو 1957 تک تھا، جب پاکستان نیا بنا تھا. اس وقت پاکستان کے پاس اتنا جو ہے وہ زر مبادلہ بھی نہیں تھا، اتنا ایگریکلچر بھی اسٹرانگ نہیں تھا، انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں تھی. پھر بھی جو ہے پاکستان نے اس دوران میں جو ہے وہ اپنی پالیسیز جو تھیں وہ جو بنائی تھیں انڈسٹریل سیکٹر کے لیے.
اس وقت پاکستان کا جو اس میں پولیٹیکلی بھی پاکستان اممیچور تھا، کوئی پولیٹیکل یہ بھی اسٹرانگ نہیں تھے. قائد اعظم کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی ارلی، لیاقت علی خان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک مشکل جو تھا وہ ٹائم تھا. ناٹ اے سنگل پرائم منسٹر واز اسٹرانگ انف ٹو پرسیو دا انڈسٹری. ہر دفعہ جو تھا کچھ عرصے بعد وزیر اعظم جو تھے وہ چینج ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے پالیسی میکنگ تھا وہ بہت زیادہ وہ ایک ویک پوائنٹ تھا. During this period, the policy emphasis was on the import substitutions. اس وقت جو تھا وہ ہم لوگ صرف امپورٹ پہ کر رہے تھے، ہمیں چیزیں امپورٹ کر رہے تھے. Government had established a committee to formulate industrial policy. گورنمنٹ نے جو ہے انڈسٹریل پالیسیز کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی. This committee emphasized on manufacturing industry, reduction of imports and net social and economic development to the جو کہ اس نے جو ہے وہ ایسی انڈسٹریز کے بارے میں رائے دی تھی جو کہ جن کو جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کو اتنا بنایا جائے کہ وہ مینوفیکچر کر سکے اور امپورٹ کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا جائے. پاکستان انڈسٹریل فائنانس کارپوریشن اینڈ پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن ور اسٹیبلش ان 1948. یہ دو جو تھیں کمیٹیز اور جو تھیں وہ کارپوریشنز جو تھیں نا وہ اس دوران بنائی گئی تھیں. Second phase in 1958 to 1969. In 1958, a military government of Ayub came into power in Pakistan and announced a new industry policy in 1959. کیونکہ ایوب خان جو تھے وہ ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے آئے تھے اور انہوں نے اپنی جو ہے 1959 میں پالیسیز دی تھیں ریلیٹڈ ٹو انڈسٹریز. دس فیز وٹنس دا میسو انڈسٹری گروتھ ان دا کنٹری. اس فیز میں پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ بہت بوسٹ اپ ہوئی تھی اور اس میں جو ہے دس انڈسٹری پالیسی emphasized on the private sector and development of agro based industries. یعنی اس میں جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں ان کو ڈیولپ کیا گیا تھا. ڈیورنگ دس پیریڈ دا گورنمنٹ گیو emphasize on intermediate and capital goods, electrical, chemical, machines, tool. یہ ساری انڈسٹریز جو تھی نا ان کے بنانا شروع کی تھی. Various types of funds were established to promote the industrial development. بہت سے فنڈس جو تھے وہ ٹائپ چیزیں جو تھیں وہ کی گئی تھیں جس سے جو ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو سکے. Third phase in 1973 to 1977. During this period, a new democratic government of Bhutto came into power. بھٹو کی گورنمنٹ آ گئی تھی، ایک نیو ڈیموکریٹک پارٹی تھی، ایک ڈیموکریسی آ گئی تھی دوبارہ. تو اس میں گورنمنٹ روتھلی نیشنلائز 34 انڈسٹریز اس میں نیشنلائزیشن کی پالیسی آ گئی تھی. 34 انڈسٹریز جو تھے ان کو نیشنلائز کیا گیا تھا، جس میں ویجیٹیبل گھی آئل تھا، شپنگ انڈسٹری تھی، ہیوی انجینئرنگ انڈسٹریز تھی، ٹریکٹر پلانٹ، سیمنٹ انڈسٹری، ہیوی انجینئرنگ. کوئی چیز پرائیویٹ نہیں تھی. فیز 4 77 to 88 آ گیا تھا جس میں ضیاء الحق آ گئے تھے جو کہ دوبارہ سے ایک ڈکٹیٹر کا رول آ گیا تھا. دی نیو ملٹری گورنمنٹ ان 1977 announced the ریورسل آف پریویس گورنمنٹس نیشنلائز پالیسی اینڈ انٹروڈیوس نیو انڈسٹری. انہوں نے ان کی نیشنلائز پالیسی کو ختم کر کے نیو اپنی انڈسٹری پالیسی دی تھی، جس میں دا فیڈرل گورنمنٹ آفرڈ فار دا ٹرانسفر آف شیئرز آف نیشنلائز انڈسٹری ٹو دیئر فارمر اونرز انڈر اکنامک ریفارم آرڈر 1978 اینڈ دس دا نیو اوپن وے آف ڈی نیشنلائزیشن آف انڈسٹری. انڈسٹریز کو جو ہے وہ ڈی نیشنلائز کر دیا گیا تھا. جو انڈسٹری نیشنلائز کی گئی تھی ان کو دوبارہ ان کے اونرز کے پاس جو ہے وہ واپس کر دیا گیا تھا. گورنمنٹ اناؤنس ٹیکس ہالیڈیز اینڈ ریوائز امپورٹ پالیسی. انہوں نے امپورٹ پالیسی کو ریوائز کیا تھا اور ٹیکس کے سے ریلیٹڈ اناؤنسمنٹ کی تھی. ٹو بوسٹ پرائیویٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ فالوئنگ میجرز ور ٹیکن. ریموول آف ٹیکس. یہ کچھ میجرز لیے گئے تھے انڈسٹریل پرائیویٹ سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے لیے. انہوں نے ٹیکس جو تھے وہ کم کر دیے تھے اور بونس دیے تھے، شیئرز دیے تھے اور انہوں نے تھا فکسنگ اسٹینڈرڈ ریبیٹس آف ایکسائز ڈیوٹی آن ایڈیشنل 17 آئٹمس پہ جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی دی تھی. Phase 5 1988 to 2008. During the first half of this phase 1988 to 1999, the country had faced worst political condition in the history of
پاکستان. اس دوران میں پہلے پی پی کی حکومت آ گئی, پھر نون لیگ کی آ گئی, پھر پی پی کی حکومت آ گئی, پھر نون لیگ کی آ گئی, اور اس کے بعد جو تھا پھر ایک ملٹری رجیم آ گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ اس پیریڈ کو ورسٹ کہا جاتا ہے پولیٹیکل, جس میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ کوئی اتنا خاص جو تھا وہ توجہ نہیں دی تھی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے. Two government had come into power, Benazir government and Nawaz Sharif government, not even government for more than 3 years. ان 3 سال تک بھی نہیں ان کی حکومتیں چلی تھیں اور وہ ٹوٹتی گئی تھیں. Therefore, the industrial policy was never the top priority of those two government. Nawaz Sharif, however, lightly emphasized an infrastructural development in Pakistan, but interrupted by the bloodless coup d'etat by Musharraf in 1998. یعنی دوبارہ سے مشرف کا رجیم آ گیا تھا. Although Nawaz had adopted considerable economics policies, devolution policies and degradation policy and privatization policy, which were also pursued by succeeding government, much of these policies were influenced by IMF. IMF کا مطلب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ایک ادارہ ہے جو کہ فنڈس دیتا ہے لوگوں کو. تو جو نواز شریف تھے انہوں نے جو ہے نا اپنی ان پالیسیز کو جو ہے پرائیویٹائزیشن کی پالیسی کو جو لے کے آئے تھے, لیکن ان کے جو انہوں نے اس کے بارے میں اتنا نہیں ہو سکا تھا, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا اس کے بعد مشرف کا جو تھا وہ ایک ملٹری رجیم آ گیا تھا. ڈیورنگ دا سیکنڈ ہاف آف دس فیز, انڈسٹریز آف پاکستان فیز greater influence of cheaper goods imported under WTO. اس کے بعد جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان جو تھا وہ WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ایگریمنٹس کے تحت جو ہے وہ WTO کے ایگریمنٹس کے تحت پاکستان کو جو ہے وہ چیپ جو تھا وہ ان کو جو ہے وہ اشیاء جو تھی وہ امپورٹ کر سکتے تھے. ڈی ریگولیشن پالیسی کیا تھی. آلموسٹ دا ہول انڈسٹریل سیکٹر واز ایگزمپٹڈ فرام دا ریکوائرمنٹ آف گورنمنٹ سینکشن, ایکسیپٹ تمام سینکشنز جو تھیں وہ اس کے اوپر جو ریسٹرکشنز تھیں انڈسٹری کے اوپر وہ اتار دی گئی تھی. ان کے علاوہ جو تھا آرمز اینڈ ایمونیشنز, سیکورٹی, پرنٹنگ کرنسی اینڈ منٹ, ہائی ایکسپلوسیوز, ریڈیو ایکٹیو سبسٹینسز. پرائیویٹائزیشن پالیسی کیا تھی. ٹو ریڈیوس دا فائنینشیل برڈن امپوزڈ آن گورنمنٹ اینڈ ٹو ریڈیوس لیکس یوٹیلائزیشن of resources, privatization policy was adopted and is still continued. جو کہ برڈن حکومت کے اوپر تھا, جیسے نیشنلائزیشن کر دی گئی تھی تمام انڈسٹریز کی, تو وہ ساری جو تھا وہ برڈن جو تھا وہ گورنمنٹ پہ آ گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے پرائیویٹائزیشن کا یہی مقصد تھا کہ جو گورنمنٹ کا برڈن تھا وہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر تھوڑا سا شیئر ان کا ہو جائے. دا مین آبجیکٹیو آف privatization were to improve the overall performance of state owned industries and to promote healthy competition. یعنی کہ جو پرائیویٹ ادارے تھے, پرائیویٹ انڈسٹریز تھیں, ان کو بھی جو ہے وہ پرفارمنس کا وہ بھی اچھی پرفارمنس دے سکیں, اور جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ بھی آپس میں کر سکیں. پرابلم آف انڈسٹریلائزیشن ان پاکستان. پرابلم آف انڈسٹریلائزیشن ان پاکستان. پاور شارٹیج, ہمارے پاس ہمیشہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان میں اویلیبلٹی نہیں ہے, پر پاکستان کا جو سیکٹر ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بجلی پیدا نہیں اتنی کر سکتا کہ انڈسٹریز جو ہیں وہ چل سکیں اچھے طریقے سے. لیک آف ٹرینر مین پاور, مین پاور جو ہے لیکن وہ ٹریننگ ان کی اتنی اچھی نہیں ہو سکتی. لیک آف پراپر انفراسٹرکچر, انفراسٹرکچر بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جس طرح سے انڈسٹریز ہونی چاہیے. ہمارے پاس بہت کم انفراسٹرکچر ہے جس سے جو ہے وہ ہم ابھی بھی بہت پرانے طریقوں سے جو ہے وہ انڈسٹریز چلا سکتے ہیں. انیفیشینسی ہے ہر چیز میں جو ہے وہ اتنا وہ پیور نہیں ہوتی. لیک آف پروڈکٹیو انوویشن ریزلٹنگ ان کنسنٹریشن آف انڈسٹری ان سم اسپیسیفک سیکٹرز. چینجنگ پولیٹیکل اینڈ اکنامک چینجنگ پولیٹیکل اینڈ اکنامک پالیسیز, ہمیشہ سے جو ہے وہ ہمیشہ جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے ہماری پالیسیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں, اور اکنامک پالیسیز بھی ہمیشہ سے جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ ایک پروسیس سے جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ. بیڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن ریزلٹنگ ان لوور انویسٹمنٹ ان انڈسٹری. یعنی لاز اتنے اچھے اور پراپر نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ
بہت لو انویسٹمنٹ ہوتی ہے انڈسٹری میں، کرپشن بہت زیادہ ہے ایجنسیز میں، گورنمنٹ میں، جس کی وجہ سے جو ہے نا انڈسٹریز کو ہمیشہ سے جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں بہت ویک رہی ہے. ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے، انٹرسٹ بہت زیادہ ہر چیز کے اوپر. اس کے علاوہ ریکمنڈیشن اس کی کیا ہے؟ پروویژن آف چیپ اینڈ uninterrupted supply of energy to the industrial sector on preferential basis. ایسی انرجی کا سپلائی ہونا چاہیے جو کہ چیپ ہو اور انڈسٹریز جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. پروویژن آف چیپ اینڈ ایزی کریڈٹ فیسیلٹی، ان کے لیے کریڈٹ فیسیلٹیز جو ہیں وہ سستے سے سستی ہونی چاہیے. میکسیمم ایکسٹریکشن اینڈ یوٹیلائزیشن آف انڈیجیس منرل ریسورسز جتنے بھی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ان کی جو ہے وہ یوٹیلائزیشن ہو سکے. افیکٹو اینڈ بینیفیشیل یوز آف ویمن ورک فورس کو جو ہے وہ ایک جو افیکٹو وے میں یوز کیا جائے. جیسے کہ چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے، گھر بیٹھے انڈسٹریز ہوتی ہیں، ان کی جو ہے مین پاور جو ہوتی ہے وہ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں، ان سے جو ہے وہ سستے داموں میں چیزیں خرید کے مہنگے داموں میں بیچی جاتی ہیں، جو کہ ان کے لیے وہ پھر جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتی. ریسرچ بیسڈ اینڈ ورکیبل انڈسٹریز پالیسیز ہونی چاہیے. ریسرچ ہونی چاہیے پراپر کہ ایک انڈسٹری جو ہے وہ کس طرح سے کام کرے گی تو ہمیں زیادہ فائدہ ہونا چاہیے گا. ہم تو انہیں پرانے طریقوں پہ ابھی بھی جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. سسٹینیشن آف ڈیموکریسی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اگر جو ہے وہ پالیسیز چل رہی ہیں تو دوسری ایک گورنمنٹ آ کے اپنی پالیسیز جو ہے وہ لے کے آئے. بے شک وہ پالیسیز صحیح سے کام کر رہی ہیں، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ یہ کرتی نیو پالیسیز لے آتی ہے جس سے ہمیں جو ہے نا وہ پھر دوبارہ سے وہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے. پروموشن آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ہے نا پروموشن ہونی چاہیے، یعنی ان میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. امپروو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہونی چاہیے. پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس ہونے چاہیے. ریزرویشن آف سبسٹینشیل بجٹ فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، بجٹ کو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے بھی مختص کیا جائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا انڈسٹریلائزیشن سے ریلیٹڈ ٹاپک. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ. تھینک یو سو مچ.